کہ احادیث پاک میں کثرت سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام جن کے نفوس قدسیہ تھے، یعنی ان کے دل پاک تھے، اور ببرکت فیض صحبت نبوی ان کو وہ کمالات اخلاقی وغیرہ حاصل تھے جو کسی ولی کو بھی نہیں ہو سکتے. یعنی صحابہ کرام سرکار کی صحبت میں رہے، اس وجہ سے ان کو وہ نعمتیں ملی ہیں کہ دنیا میں کسی بڑے اللہ والے کو بھی نہیں مل سکتے. وہ غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کا درجہ صحابی سے کم ہے. تو ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حق پرست علماء ہیں، جو نئی ایسی بات نہیں کہتے جو کسی نے نہ کہی ہو، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اب تک اکابر، بزرگ، علماء، اولیاء کہتے آ رہے ہیں، ان باتوں کو تسلیم کیا جائے. ایک طریقہ حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی قدیم کتابوں سے نقل کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل میں ایک زرار سدائی، ان کی محفل میں ایک بڑے شاعر تھے، ان سے کہا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرو، تعریف کرو. وہ جب تعریف کرنے لگے تو ان کی تعریف سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جب ان کی تعریف کے کلمات پورے ہوئے تو کہنے لگے کہ اے زرار، تم نے جو کہا وہ بہت کم کہا، اور تم نے جتنی تعریف کی اس سے بڑھ کر علی کی شان ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر اندھوں کو نظر نہیں آتی، یہ نہیں دیکھتے وہ لوگ. نہ صرف یہ بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں ان کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی تحفے میں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے حضرت معاویہ کو، اور کیسی آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. خاص اسلام کا چولا پہن کر دین کی جو بنیاد ہے اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے بارے میں گالی گلوچ کی بات کریں، ان کو برا کہیں، تو پھر ان سے برے کوئی نہیں ہے دنیا میں جو پاک لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. محفوظ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. تو اب غور کیجئے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں بعض جھوٹے مکاروں نے اس طرح کی باتیں عام کر دی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے، یزید کے بارے میں صفائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بدبخت ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اور دوسرے اور بہت سارے اس وقت کے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، وہ حضرات اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں مگر کہا جاتا ہے نعوذ باللہ جھوٹے مکار کہتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار یہاں یہ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی حکومت میں، اپنے دربار میں لوگوں کو بول بول کے حضرت علی کی تعریف کرواتے تھے اور انعام دیتے تھے، اور اس پر روتے بھی تھے، محبت کے آنسو بہاتے تھے. اور دوسری طرف یہ جھوٹے مکار کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ممبروں پہ گالیاں دیتے تھے. یہ ایک بڑی سازش ہے. اس لیے یہ دین کے دشمنوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا، ان کی اچھائیاں چھپا دی، ان کی برائیاں ظاہر کرنے لگے. تو حاضرین کرام، ایسے ایمان کے لٹوروں کی تقریریں سننے سے بچیے، ڈریے، کہیں ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے، ایمان چھین نہ لیا جائے. اس لیے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کتابیں لکھ دیے کہ ہماری قوم کا ایمان محفوظ رہے. 160 سال کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کی کتابوں کو لکھے ہوئے، آج تک موجود ہیں، چھپوائی جا رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کا پیام ہماری قوم تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ گمراہی میں تباہ ہو رہے ہیں. جس کی تقریر آئی سن لیے، جس کا پوسٹ آیا پڑھ لیے، صحیح سمجھ لیے. دین اتنا آسان نہیں ہے صاحب، دین کوئی مارکیٹ کی چیز نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جب سنیں، سرکار کا فرمان ہے لعنت اللہ علی شرکم کہہ کر نکل جاؤ. حضور فرما رہے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اے جھوٹے آدمی، تو صحابی کو برا کہتا ہے، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کہہ کر اٹھ کے جانا چاہیے. قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم
هل يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور ایمان ہمارے دلوں میں مضبوط اور راسخ عطا فرمایا. رب کا اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. خالق کائنات کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. لیکن ایمان کی حفاظت کرنا اس دور میں اتنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ بہکانے والے لوگ اس دنیا میں زیادہ ہو چکے ہیں. گمراہیوں کی آندھیاں چل رہی ہیں اور بے راہ رویوں کے طوفان آ رہے ہیں. آئے دن نئے نئے قسم کے لوگ مائک سنبھال رہے ہیں اور اپنے ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے یا اپنے گفتگو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس دور میں کسی سے کچھ سیکھنا آسان ہے، لیکن کس سے سیکھنا چاہیے یہ متعین کرنا مشکل ہے. ہر کسی سے ہر بات سنیں گے اور دین سمجھ کر قبول کریں گے تو پتہ نہ چلے گا کہ کس گمراہ سے ہم کون سی گمراہی کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنے دل میں اتار رہے ہیں. اس طرح لوگ مسائل، اعمال اور عقائد ان سب چیزوں میں گمراہیاں اور بے دینیاں پھیلا رہے ہیں. اس لیے حاضرین، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان اہل سنت کے علماء کی پیروی کریں جو اولیاء، اصفیاء، علماء، صالحین کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں. جو اپنی بات میں کہتا ہوں، مجھے سمجھ میں آیا یا میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا، اور مجھے قدیم بزرگوں سے، علماء سے اختلاف کرنے کا حق ہے، میں اختلاف کر سکتا ہوں، یا مجھے یہ بات قرآن سے سمجھ میں آئی یا یہ بات مجھے حدیث سے سمجھ میں آئی. ایسی باتیں کرنے والوں سے کبھی دین نہ سیکھیں، اس لیے کہ ایسی باتیں کرنے والے دین سکھاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے دین اور آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو سب سے اہم بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ دین کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے وہ مسائل کی ہو یا عقائد کی ہو، عقیدے سے اس کا تعلق ہو، دل سے تعلق ہو یا عمل سے تعلق ہو، جو بات بھی آپ کو کوئی بتائیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں. یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے کچھ بھی مطلب بتا رہے ہیں، حدیث پڑھ کے کچھ بھی اپنا مطلب جو سمجھ میں آیا وہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی باتوں کو کبھی قبول نہ کیجیے. یہ بنیاد ہے کسی کو سچا اور ناحق سمجھنے کی. اب یہ اور بات ہے کہ وہ جس کا حوالہ دے کر جس کا نام بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، وہ بھی معلوم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں گمراہ لوگ گمراہیاں بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں. ان کی گمراہیوں سے بچنا ہم پر لازم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی کو آگ کا شعلہ اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اسے برداشت کرنا مشکل ہے. تو غور کیجئے کہ آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہم برداشت کرنا جتنا مشکل سمجھتے ہیں، اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ مشکل ایمان کی حفاظت کرنا ہے.
اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. تو ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حق پرست علماء ہیں، جو نئی ایسی بات نہیں کہتے جو کسی نے نہ کہی ہو، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اب تک اکابر، بزرگ، علماء، اولیاء کہتے آ رہے ہیں، ان باتوں کو تسلیم کیا جائے. ایک طریقہ حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ ہے. اور دوسرا طریقہ حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ اکثر اور زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں اس بات کو قبول کیا جائے. اکثر اور زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں اس بات کو قبول کیا جائے. یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کو صرف سننا آتا ہے یا ویڈیوز دیکھنا آتا ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. البتہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ماشاءاللہ ان کے سامنے علمی دنیا کے شہر ہیں، بلکہ علمی دنیا کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں. بے حساب کتابیں ہمارے اکابر بزرگوں کے، علماء، اولیاء، اصفیاء، صلحاء، فقہاء، مجتہدین، بے حساب علماء کی کتابیں موجود ہیں. آپ کسی بھی مسئلے میں شک ہو رہا ہے تو کتابیں آپ کے پاس موجود ہے. کتاب کھولیے، پڑھیے، اس پر باضابطہ تحقیق کریے، اچھی خاصی اسٹڈی کیجیے، بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ چند باتیں ہم نے بطور مقدمہ آپ کے گوشے گزار کیا ہے تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ اس دور میں گمراہی کیسے پھیلائی جاتی ہے اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. بہرحال حاضرین کرام، اس وقت چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ تباہی اور گمراہی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ باتیں کرنے والے کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں، کچھ ایسی قسم کے ایک دو آدمی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جاہل ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جتنی عقل، جتنی سمجھ یا جتنا علم میں رکھتا ہوں کسی کو اتنا علم نہیں ہے. یہ ان کی اپنی غلطی ہے سب سے بڑی، اور یہ خوش فہمی ہے. یہ خوش فہمی ہے جو اس طرح کی خوش فہمی میں ایسے لوگ مبتلا ہیں. حاضرین کرام، کہا یہ جا رہا ہے نعوذ باللہ چونکہ فتنے آتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے جاننے والوں کی، ذمہ داروں کی، کہ وہ ان فتنوں کا جواب دیں اور ان فتنوں سے اپنی قوم کو بچائیں اور روکیں، ان فتنوں میں تباہ ہونے سے بچائیں، بہہ جانے سے بچائیں. تو آج کل ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کو گالی دینا، صحابہ کرام کے متعلق نعوذ باللہ یہ کہنا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، صحابہ کرام یہ دیندار نہیں ہے، وہ اور ہم برابر ہیں. اس قسم کی نعوذ باللہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں اور ان کے بارے میں ہم کو عقیدہ کیا رکھنا ہے. عقیدے کا مطلب واضح ہونا چاہیے کہ عقیدہ دراصل دل میں پائے جانے والے اس یقین کا نام ہے جو قرآن پاک، حدیث شریف، صحابہ کرام اور اکابر دین کے تعلیم کے مطابق ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اس سے ہٹ کے ہو تو پھر وہ عقیدہ نہیں کہلاتا. تو بہرحال جو بات دل میں ماننا، دل سے جس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، عقیدہ ہے. پاک اور بے عیب ہے، عقیدہ ہے. وہی رزاق ہے، عقیدہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نبی ہیں، عقیدہ ہے. خاتم النبیین ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے. تمام کائنات میں، مخلوقات میں سب سے افضل، بہتر، بے مثال، بے نظیر ذات پاک ہیں، یہ عقیدہ ہے. اہل بیت کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور آپ کے سسرالی رشتہ دار اور آپ کے چچاؤں کے صاحبزادے، یہ سارے لوگ اہل بیت کہلاتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے پاس
اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ہیں، پیارے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب ہیں، اور ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے ہیں، ان کو دل میں بسانا ضروری ہے۔ اگر ان کے بارے میں ہم کو تھوڑا شک شبہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ متزلزل ہے، بہکا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ صحابی کہتے کس کو ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابی وہ پاک شخصیتوں کا نام ہے، ان پاک شخصیتوں کو صحابی کہتے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے پاک کیا۔ یہ بالکل بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، جن کے دل کو اللہ نے پاک کیا، وہ پاک شخصیتوں کا نام صحابی ہے، جنہوں نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور آخر وقت تک اسی حالت میں رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے، وہ نبی سے راضی رہے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی ان کو آئی ہے تو وہ صحابی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک غزوہ اور ایک لڑائی ہو رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ٹہنی کھجور کی نکالی، کھجور کھاتے ہوئے آئے، مطلب ان کو وہ جنگ کیا ہو رہی ہے، لڑائی کیا ہو رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اپنے طبیعت میں مست تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضور میں آپ پر ایمان لاؤں اور اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ ان کے ہاتھ میں جو کھجور تھے وہ فوراً پھینک دیے، کلمہ پڑھا، جنگ میں گئے، کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا وقت آیا نہیں تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دی کیونکہ سال گزرا نہیں تھا، روزے بھی نہیں رکھے، رمضان آیا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایمان لائے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہوئی، اور آخر وقت میں بھی وہ اسی کیفیت میں حالت ایمان میں رہے، وہ صحابی ہیں۔ حاضرین کرام، صحابی ہوتے کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک بات صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر آدھا مد یا آدھا سا جو اگر خیرات کرے، بارلی جسے کہتے ہیں، آدھا سا جو اگر خیرات کرے، ان کے بعد والے سونے کا پہاڑ بھی خیرات کریں تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صحابی نے آدھا سا جو خیرات کیا ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ تو حاضرین کرام، صحابی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، صحابی کون ہے، یہ تفصیل ہم کو معلوم بھی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد اب اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل جن کو کہتے ہیں، وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، مگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ایسے قسم کے لوگ نکل گئے ہیں جو دل میں آیا اپنی زبان پہ لا لیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان میں ہڈی اس لیے نہیں ہے کہ جو چاہے بولے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، یا پھر موت کا خوف نہیں ہے، قبر کا خوف نہیں ہے، اس لیے من مانی جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے بے وقوف کچھ ایسے دنیا میں آ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تباہی کی بات سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک ہجرت کیا، ہجرت کے بعد میں فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا، وہاں سے کفر و شرک کی نجاستیں بالکلیہ طور پر ختم فرما دی۔ فتح مکہ کے بعد میں جو لوگ ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال صحابہ کرام کے درمیان میں ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود رہے۔ اس کے تقریباً 4 سال کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا،
تو فتح مکہ کے وقت یا بعد میں جو لوگ ایمان لائے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ صحابی نہیں ہیں، جبکہ صحابی ہونے کا تعلق نہ مکہ سے ہے، نہ فتح سے ہے، نہ کعبے سے ہے، نہ قرآن سے ہے۔ صحابی ہونے کا تعلق نبی کی صحبت اور نبی کو دیکھنے سے ہے۔ بس صحابی انہی کو کہتے ہیں جو حضور کو دیکھے حالت ایمان میں، جو سرکار کی صحبت میں رہے۔ صحابی ہونے کے لیے نہ زمانے کی ضرورت، نہ خانہ کعبہ کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ، قرآن سب ہمارا ایمان، لیکن صحابی ان کو نہیں کہتے جنہوں نے کعبے کو دیکھا ہو، صحابی ان کو نہیں کہتے جنہوں نے قرآن کو دیکھا ہو، صحابی ان کو بھی نہیں کہتے جنہوں نے زمین آسمان کو یا حضور کا زمانہ دیکھا ہو۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو اور جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان میسر ہو۔ حاضرین کرام، اب بے ادبی، دراصل صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے کا یہ دور ہے۔ جو دل میں آیا لوگ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو اپنے برابر، خود کو صحابہ کے برابر کہنے لگتے ہیں۔ یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے صحابیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی بے ادبی کرنے کا وبال کیا ہے، یہ تفصیلات حضرت کی کتابوں سے پڑھ کے سنائیں گے۔ زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، پڑھ کے سنائیں گے۔ حاضرین کرام، پتہ چلے گا کہ واقعتاً صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں اگر بے ادبی ہو جائے، رمق برابر بھی، بال برابر بھی بے ادبی ہو جائے، ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے معلومات، علم ہونا ضروری ہے۔ وہ علم ہم کو حضرت کی کتاب سے مل رہا ہے، اس لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور کل گزرا ہوا دن جامع نظامیہ کے جو فاؤنڈر اور بانی ہیں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک کا دن تھا۔ اس مناسبت سے یہ چند باتیں ہم آپ کے نام سے اور آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کا قول ناسخ التواریخ میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا لا یزال امرنا متماسکن ما لم یشت آخرنا اولانا، یعنی آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین اور ہمارا قانون اس وقت تک مستحکم مضبوط رہے گا، دین اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک کہ آخر میں آنے والے لوگ پہلے والوں کو گالیاں نہ دیں، پہلے والوں کو برا نہ کہیں، تب تک دین مضبوط رہے گا۔ تو اب یہ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ آخر میں آنے والے لوگ پہلے والوں کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ فلاں تھے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ گناہ کرتے تھے، وہ کہ انہوں نے یہ غلطی کی۔ یہ غلطیاں بیان کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی صداقت، ان کی حقانیت اور ان کی پاکی تسلیم کریں گے تو دین مضبوط رہے گا۔ صحابہ کرام کی صداقت اور ان کی عدالت کی بنیاد پر دین مضبوط رہتا ہے، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین، آپ فرما رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے مسلمانوں میں اتفاق اور دین کے کاموں میں استحکام رہا، اس زمانے میں مضبوطی رہی۔ اس کے بعد جب سب و شتم صحابہ پر شروع ہوئی، دین کے استحکام میں زوال آ گیا۔ جب سے لوگ صحابہ کو برا کہنے لگے، دین آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ غرض یہ کہ یہ طریقہ سب و شتم و لعن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بالکل خلاف مرضی ہے، یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام کو برا کہا جائے۔ دوسری بات حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سباب المؤمن کالمشرف علی الہلکتی، یعنی مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کے جیسا ہے جو ہلاکت کے گڑھے کے قریب ہو چکا ہے۔ جو آدمی ہلاکت کے گڑھے کے قریب ہو چکا ہے وہ ایک مسلمان کو گالی دینے والا ہے۔ پھر اب غور کریں کہ جب ایک مسلمان کو گالی دینا یا اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، پھر صحابہ کرام کو برا بولنا کیسے جائز ہوگا؟ ایک عام مسلمان کو گالی دینے والا ہلاک ہوتا ہے، نبی کی صحبت میں رہنے والوں کو برا کہنے والا کیا پھر کامیاب ہوگا؟ وہ بھی ہلاکت میں پڑے گا۔ تو فرمایا حضرت شیخ الاسلام نے یہ بات یاد رہے کہ جن صحابہ پر لوگ لعنت کرتے ہیں ان کی لعنت کا ذکر نہ قرآن میں ہے
اور نہ ہی کسی حدیث میں وارد ہے، بلکہ قرآن شریف تو ہر مسلمان کا یہ فرض بتاتا ہے کہ ہرگز کسی انتقال کیے ہوئے مسلمان کی بھی برائی نہ کریں، بلکہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ تو ایمان والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعائے مغفرت کرے، پھر ایک مسلمان صحابہ سب سے افضل ذاتوں کو برا کہے تو پھر وہ اچھا کیسے ہوگا؟ اس سے بدترین تو دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بد کلامی کرے۔ اور حاضرین، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایمان والوں کو حکم تو یہ تھا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں۔ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ گالیاں دینے والے صحابہ کے بعد کے لوگ تھے، یعنی صحابہ کو برا کبھی نہیں کہے، صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے ان کو برا کہا، اسی لیے بعد میں آنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم صحابہ کو برا نہ کہو۔ قرآن مجید ہے والذین جاءوا من بعدہم، کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ان ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کوئی برائی، کھیٹ، حسد نہ رکھ۔ یہ دعا کرنا چاہیے، یہ دعا کرنے کی بجائے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں یا شیطان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، رحمان کی بات کو چھوڑ دیے شیطان کی بات پر چل رہے ہیں۔ تو پھر شیطان کے طریقے پہ چلنے والا اچھا کیسے ہوگا، عالم کیسے ہوگا، وہ ہدایت دینے والا کیسا ہوگا؟ وہ تو خود گمراہ ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک اہم ترین بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن شریف میں صحابہ کرام پر کسی قسم کی لعنت کرنے کا حکم یا اجازت تو ہرگز نہیں ہے، البتہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ اور ایک جگہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آیت پاک میں یہ جو آیا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی جو لوگ بعد میں صحابہ کے آئے اور یہ کہنے لگے، دعا کرنے لگے کہ اللہ ان کو معاف فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق برائی نہ رکھ، اس آیت کے لحاظ سے وہ اچھے لوگ ہیں جو صحابہ کے حق میں استغفار کیا کرتے ہیں، یعنی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان سے خلاف اولا، یعنی ان کی شان اور ان کے مقام کے اعتبار سے جو بھی کام ہوئے ان کو معاف فرما، یہ دعا کرنے والے اچھے لوگ ہیں۔ حاضرین، اب یہاں اور ایک بات حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سے لوگ، آپ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ صحابہ کرام کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، برائی کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب یہ اس زمانے کے لوگ صحابہ کے بعد والے کچھ منافقین آ گئے تھے اور دین میں زبردستی کچھ داخل ہو گئے تھے۔ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے بڑی فوج کو اسلام میں داخل کر دیا تھا، مگر وہ یہودی تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جب صحابہ کرام کو برا کہنے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بدگوئی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، نبی کے صحابہ کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، صحابہ کا عمل منقطع ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کا عمل تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو، رب نے یہ چاہا کہ صحابہ تو چلے گئے مگر ان کے عمل، ان کا ثواب باقی رہے، ان کو ثواب ملتا رہے۔ ثواب کب تک ملتا ہے آدمی کو؟ جب تک عمل کرتا رہا تب تک ثواب ہے، جب چلا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھے گا تو ثواب کیسے ملے گا، خیرات نہیں کرے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ تو ان کا ثواب کبھی نہ رکے، صحابہ کرام کا ثواب کبھی نہ رکے، اس لیے ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو ان کے برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کو ثواب دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں صحابہ کی بدگوئی کرنے والا، ان کو برا کہنے والا،
یا ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا برائی کر کے خود کے لیے جہنم کا گڑھا تو بنا رہا ہے، لیکن ان کی برائی سے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اور ثواب ملنے والا ہے۔ کتنا عجیب بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ صحابہ کے حق میں بدگوئی اور لعنت کیا کرتے ہیں، ان کی نیکیاں صحابہ کو دے دی جائیں گی اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ حضرت بانی جامعہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گر کی بات بتائی، یعنی ایک پوائنٹ اور پتے کی بات آپ نے بتائی کہ صحابہ چونکہ مقبولان بارگاہ رب العزت تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ قیامت تک ان کے ثواب میں ترقی ہوتی رہے۔ چونکہ انتقال کی وجہ سے ان کے اعمال کا ثواب اور اعمال کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار عمل پر ہے، منقطع ہو گئے، اس لیے یہ تدبیر کی گئی کہ مسلمان ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ ایک تو مسلمان ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جو برائی کرتے ہیں ان کی نیکیاں جو زندگی میں جو بھی کیے تھے وہ نیکیاں صحابہ کرام کے اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، پھر یہ خالی رہ جاتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے حصہ ششم میں صفحہ 107 سے 108 تک بیان فرمائی ہے۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام کے متعلق حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے ساتھ جس نے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور ان سے جس نے بغض رکھا یعنی ان کو ناپسند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ غور کیجئے، جس کے دل میں کسی صحابی کا بغض ہے، ناراضی ہے، معاذ اللہ، وہ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ صحابی کے بغض کی شکل میں ظاہر ہو رہی۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو جو نعوذ باللہ بغض رکھے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کرنے والا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے۔ یہ کون؟ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی صحابہ کے ساتھ محبت یا بغض رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یا بغض رکھنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ آیت پڑھ کے فرما رہے ہیں، یعنی آپ کہیے کہ میں تم لوگوں سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا، صرف یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور دوستی رکھو۔ قرابت دار کون ہے؟ قرابت دار تو حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، حضرت جعفر طیار، ایسے کئی حضرات ہیں۔ ان میں صحابہ کرام بھی، جتنے صحابہ کرام مہاجر ہیں، وہ مہاجر صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو مطلب جس طرح قرآن پاک نے حکم دیا کہ نبی کے قرابت داروں سے محبت رکھو، اس آیت پاک میں اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کی محبت کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہا، شیخ الاسلام بھی اپنی بات نہیں فرما رہے، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبیلہ قریش میں کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت نہ ہو۔ قریش کے جتنے قبیلے میں جتنے بھی حضرات صحابہ تھے، ہر کسی کا نسب کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ اس طرح سارے مہاجرین صحابہ کرام، قریش کے صحابہ کرام سب کے سب حضور کے قرابت دار ہیں۔ تو قرابت داروں سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اس لحاظ سے جتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار صحابہ تھے، سب سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، خواہ بنی ہاشم ہو یا بنی امیہ وغیرہ۔ البتہ مدارج میں فرق ہے، مطلب درجات میں سب کے فرق ہے۔ بے شک اہل بیت کرام سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے، مگر اس سے لازم یہ نہیں آ سکتا کہ اوروں سے بغض رکھا جائے۔
اہل بیت سے محبت ہے تو کیا صحابہ سے نفرت رکھیں گے؟ معاذ اللہ، یہ نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بغض رکھنے کی صورت میں یہ آیت کریمہ کی مخالفت لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کے قرابت داروں سے محبت رکھو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اہل بیت سے محبت رکھو، باقی صحابہ سے بغض رکھو، نعوذ باللہ۔ تو حاضرین کرام، آیت کریمہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی ہونے کے علاوہ نسبی قرابت قریبہ تھی۔ نسبی قرابت قریبہ مطلب رشتہ داری تھی۔ کیسی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، کیونکہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے، ام المومنین ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ اکرام کے متعلق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے صفحہ 155 تا 158 کے درمیان یہ ارشادات فرمایا ہے، اور اسی طرح مقاصد الاسلام حصہ ششم صفحہ 8 تا 11 کے درمیان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ باتیں آپ کے گوشے گزار اس لیے کی جا رہی ہے کہ حاضرین، اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا، لوگ اکثر دین کی باتیں سننے کی غرض سے کس کی بھی تقریر سن لیتے ہیں، کس کا بھی ویڈیو کھول لیتے ہیں، اور وہیں کہیں غلط ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تباہ کرتی ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ تھے نہیں، ان کو صحابی نہیں کہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں صحابہ کرام کا ذکر ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نعوذ باللہ، بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو حضرات ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی وہ ہیں جو آخری وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں یا دیکھ لیے ہوں۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت وغیرہ اور ان کے کارنامے وغیرہ بیان کرتے ہوئے، اور ایک مقام پر حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ صحابہ کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہوگی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میری محبت ہے تو تم کو صحابہ کی محبت رہے گی، میری ہی محبت تمہارے پاس نہیں ہے تو صحابی کی محبت نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں فرمایا سرکار نے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں ہزارہا اعلیٰ درجے کے لوگ گزر گئے جن کے حال تمام تاریخوں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں گزرے، بڑے بادشاہ گزرے، مالدار گزرے، حکیم گزرے، عقل مند گزرے، کتنے لوگ گزرے، مگر ان کے ساتھ محبت رکھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، مگر صحابہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بخلاف صحابہ کرام کے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفیق اور مددگار ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں حضور کے ساتھ وقف کر دی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورد نظر تھے۔ مورد نظر کا مطلب جیسے سورج نکلتا ہے تو ہمارے بدن اور ہماری زمین پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر کی شعاعیں صحابہ اکرام پہ پڑتی تھی۔ اتنا بڑا فیض ان کو حاصل تھا۔ تو غور کیجئے کہ آج لوگ سورج کی گرمی پانے کے لیے چھت پہ چڑھ کے بیٹھتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی سورج کی گرمی کی قوت ملے۔ پھر وہ کیسے خوش نصیب صحابہ تھے کہ ان پر اللہ کے حبیب کی نظریں رہتی تھی، حضور ان کو دیکھتے تھے۔ وہ تو نبی کو دیکھتے تھے، دیکھنے کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی، مگر نبی ان کو دیکھتے تھے، یہ اور بڑے فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ سرکار ان کو دیکھتے تھے۔ دنیا میں کون ایسی مخلوق گزری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صبح شام دیکھتے تھے وہ صحابہ ہی کرام ہیں؟ اور ایسی شخصیتوں کے متعلق بد کلامی کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین سے کیا تعلق، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگ یہ دین تباہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین کے لٹیرے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے 1 روپیہ چھین کر لے جاتا ہے تو دن بھر کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں،
اور ایسے لوگ ہمارے دین کو چھین کر لے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر افسوس نہیں ہوتا۔ کس کی بھی بات لوگ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ پھر حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقاصد الاسلام کے حصہ چہاروں میں کہ دولت اگر باپ دادا کے ذریعے کسی کو ملتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور خود کی کمائی کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کو بھی ایمان باپ دادا کے ذریعے ملا ہے، اس لیے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، افسوس بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم ایمان پانے کے لیے قربانی دیتے، مال قربان کرتے، جان قربان کرتے، وطن چھوڑنے کی نوبت آتی، تب ہم کو پتہ چلتا کہ ایمان کیا ہے۔ مفت میں آیا ہے ایمان بغیر محنت کے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ان کا احسان ہے، ماشاءاللہ مسلمان باقی رکھا ہم کو، اس لیے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، لوٹنے والے لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں، ایمان لوٹ کے لے جانے والے۔ پیسے کوئی لوٹ کے لے جائے دوبارہ کما سکتے ہیں، ایمان لوٹنے کے بعد پھر حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ پتہ چلے نہ کہ میرا ایمان لٹا ہوا ہے تب آپ حاصل کریں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ایمان ہے یا نہیں ہے۔ بزرگوں کا طریقہ، اکابر کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ جب چھوڑ دیں گے ایمان سے ہٹ جائیں گے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ صحابہ کرام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رہتی تھی، اور اس کے بعد آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی، یعنی وہ ایک دوسرے کو کبھی برا نہیں سمجھتے تھے، اور اگر ذاتی عداوت ہوتی تو بھی اس کی وجہ سے کوئی صحابی اسلام سے نکل نہیں جاتے۔ اصل ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے، بعض صحابہ کرام کی، بعض اہل بیت کرام سے، اور بعض صحابہ کرام کی، بعض صحابہ کرام سے کچھ اختلافات ہوئے تھے۔ وہ اختلافات دین اور اسلام کی خاطر ہوئے تھے۔ ہمارے اکابر قدیم علماء، امام اعظم، امام شافعی وغیرہ، یہ حضرات فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھی وہ عوام کو نہ بتائیں، نہیں بتانا چاہیے، اس لیے ہم بتاتے نہیں، مگر آج کل لوگ بار بار وہ گمراہی کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس لیے اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ اہل بیت سے اختلاف کیے، اہل بیت صحابہ سے اختلاف کیے، تو اہل بیت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ صحابی ایمان والے نہیں رہے، وہ صحابی اسلام سے نکل گئے، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کسی عداوت کی وجہ سے کوئی صحابی صحابیت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی آپسی محبت اور ان کے دل کی پاکی کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کرام کے دل سے ہم نے جو بھی ان کے دل میں بات تھی وہ نکال دیا، اور اب وہ عالم برزخ میں اور کل جنت میں کیسے ہوں گے؟ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے محبت الہی کے جام پی رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کیا کیفیت میں؟ محبتوں میں ہیں۔ تو جب وہ محبتوں میں ہیں تو ان کے معاملات کے بارے میں اب کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ اور اس بات کا فائدہ قوم کو کیا ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے اختلاف انتشار کے اور ایمان سے دوری کے، کوئی اور فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا صحابہ کرام سے محبت رکھو، ان کے بارے میں برائی نہ کرو۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک اہم بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ احادیث پاک میں کثرت سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام جن کے نفوس قدسیہ تھے، یعنی ان کے دل پاک تھے، اور ببرکت فیض صحبت نبوی ان کو وہ کمالات اخلاقی وغیرہ حاصل تھے جو کسی ولی کو بھی نہیں ہو سکتے، یعنی صحابہ کرام سرکار کی صحبت میں رہے، اس وجہ سے ان کو وہ نعمتیں ملی ہیں کہ دنیا میں کسی بڑے اللہ والے کو بھی نہیں مل سکتے، وہ غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کا درجہ صحابی سے کم ہے۔ وہ صحابی جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو دیکھے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو ایسے صحابی کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے
اولیاء بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ان بزرگوں کی نسبت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بغض اور کینہ اور رذیل اخلاق ان میں پائے جاتے ہوں؟ مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں من گھڑت قصے بنا لیے ہیں لوگ، صحابہ اہل بیت لڑتے تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا، انہوں نے ان کو قتل کیا، یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ بنا لیے ہیں لوگوں نے صحابہ کرام کی، اہل بیت کی شخصیتوں اور ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دین کے دشمنوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دین کے دشمنوں کو بس ایک ہی چاہیے، مسلمان نہ رہیں، وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہر بار اختیار کیا گیا، کہانیاں بنا لیے، اہل بیت صحابہ سے لڑتے، صحابہ اہل بیت سے لڑتے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے، انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، یہ قصے کہانیاں بنا لیے، اور ایسے قصے گوئیاں آج کل لوگ چلا رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ آپ غور کیجئے، مان لیجئے ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا کہ اس مسجد کے امام صاحب کسی دوسرے شخص سے لڑے، اگلے دن آپ بولیں گے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، انہوں گالی دے رہے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے زمانے کے ایک اپنے جیسے امام جو شکل و صورت میں آپ کے جیسے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، ایک بار گالی دیے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ پھر صحابہ کرام آپ کے دلوں میں اگر برے ہو جائیں نعوذ باللہ، تو پھر قرآن پہ آپ کا بھروسہ کہاں رہے گا؟ حدیث پہ کہاں بھروسہ رہے گا؟ جبکہ قرآن اور حدیث حضور کے ذریعے ان صحابہ کے ذریعے تو پہنچائے، ان کے ذریعے تابعین کے ذریعے تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء، صالحین، علماء، ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے۔ یہ چین جو اوپر سے نیچے تک ہم تک جڑی ہوئی ہے، اس کے جو کڑیاں ہیں وہ کڑیوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ جب ایک کڑی چین میں نکل جائے گی، زنجیر سے نکل جائے گی، ساری زنجیر بیکار ہو جائے گی، آنے والی قوم تباہ ہو جائے گی، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی سازش ہے، اس لیے یہ دین کے دشمنوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا، ان کی اچھائیاں چھپا دی، ان کی برائیاں ظاہر کرنے لگے۔ تو حاضرین کرام، ایسے ایمان کے لٹوروں کی تقریریں سننے سے بچیے، ڈریے، کہیں ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے، ایمان چھین نہ لیا جائے۔ اس لیے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کتابیں لکھ دیے کہ ہماری قوم کا ایمان محفوظ رہے۔ 160 سال کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کی کتابوں کو لکھے ہوئے، آج تک موجود ہیں، چھپوائی جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کا پیام ہماری قوم تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ گمراہی میں تباہ ہو رہے ہیں۔ جس کی تقریر آئی سن لیے، جس کا پوسٹ آیا پڑھ لیے، صحیح سمجھ لیے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے صاحب، جس سے چاہے دین کی بات لے لیں گے۔ تحفظ کیجئے اپنے ایمان کا، سوچ سمجھ کر لیجئے جو لینا ہے۔ تو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے ہمارے دین کے تحفظ کی خاطر یہ ساری نصیحتیں ہم کو فرمائیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو حضور کی صحبت بابرکت سے اتنے دل ان کے پاک کیے گئے، کیا ان کے بارے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں بغض، کینہ، حسد رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے زمانے میں ایک امام گالی دے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، پھر اتنے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں، اتنے بڑے اہل بیت کرام کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ وہ دل میں بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے؟ افسوس کی بات ہے، لوگ ایسی باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں اور کیسا مان لیتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلات ہے، وقت ہو جا رہا ہے حاضرین۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، اے لوگو جو صحابہ کی برائی کر رہے ہیں، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے، تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہہ کر دور ہو جاؤ، مگر ان کی باتیں نہ مانو جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں بہرحال متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کی نسبت بدگوئی کرنا اور انہیں نشانہ ملامت بنانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر امتی نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو نہ کبھی صحابی کو برا کہے، نہ کبھی اہل بیت کو برا کہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، صحابہ کے درمیان میں، اہل بیت کے بعد درمیان میں حضور کو معلوم نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، ایسا مت سمجھو۔
اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ واقعات بیان فرمائے جو بعد میں ہونے والے تھے، جو بعد میں ہونے والا تھا سرکار نے خود بیان فرمایا ہے پہلے ہی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر الہی ہے، تو تقدیر الہی کے مطابق جو ہونا تھا ہو گیا. سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو ہو چکا ہے اس پر بات نہ کرے، بلکہ اس پر گفتگو کرے کہ آج ہم کو کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، دین پر کیسے قائم رہنا ہے، عقیدتیں کیسی رکھنا ہے، محبتوں کو کیسے سنوارنا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے، آپس میں محبت کیسے پیدا کی جائے. محبتیں پھیلیں گی، معاشرہ اچھا رہے گا. لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، گالی گلوچ کریں گے تو کیا کریں گے؟ مال تباہ ہوگا، کاروبار تباہ ہوگا، دلوں میں نفرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر گھورنے لگیں گے، قتل و غارت گری کی نوبت آئے گی، فساد بگاڑ پیدا ہوگا. ان سب چیزوں سے معاشرے کو اگر بچانا چاہتے ہیں، محبتوں کی باتیں کیجئے. محبتوں کی، اہل بیت کیسے صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ کیسے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے انتہا بد کلامی کی جاتی ہے. آج کل آپ کے بارے میں لوگ کچھ بولنا جس کو نہیں آتا وہ یہ طے کر لیا ہے کہ میں امیر معاویہ کو کچھ بولوں گا، اور ایسے لوگ اب کیا کہا جائے کہ اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اتنی بدگوئی کی جا رہی ہے، نہیں معلوم ان کا حشر کیسے ہوگا. اب دیکھیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی قدیم کتابوں سے نقل کر رہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل میں ایک زرار سدائی، ان کی محفل میں ایک بڑے شاعر تھے، ان سے کہا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرو، تعریف کرو. وہ جب تعریف کرنے لگے تو ان کی تعریف سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جب ان کی تعریف کے کلمات پورے ہوئے تو کہنے لگے کہ اے زرار، تم نے جو کہا وہ بہت کم کہا، اور تم نے جتنی تعریف کی اس سے بڑھ کر علی کی شان ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر اندھوں کو نظر نہیں آتی، یہ نہیں دیکھتے وہ لوگ. نہ صرف یہ بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں ان کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی تحفے میں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے حضرت معاویہ کو، اور کیسی آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، اپنی محفل میں خود کہہ رہے ہیں کہ تعریف کرو. تو اب غور کیجئے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں بعض جھوٹے مکاروں نے اس طرح کی باتیں عام کر دی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے. یزید کے بارے میں صفائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بدبخت ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اور دوسرے اور بہت سارے اس وقت کے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، وہ حضرات اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں مگر کہا جاتا ہے نعوذ باللہ جھوٹے مکار کہتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار یہاں یہ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی حکومت میں اپنے دربار میں لوگوں کو بول بول کے حضرت علی کی تعریف کرواتے تھے اور انعام دیتے تھے، اور اس پر روتے بھی تھے، محبت کے آنسو بہاتے تھے. اور دوسری طرف یہ جھوٹے مکار کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ممبروں پہ گالیاں دیتے تھے. وہ جھوٹے لوگوں کی بات تھی، یہ سچے لوگوں کی بات ہے. تو حاضرین کرام، محبتوں کی باتیں عام کرنا چاہیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. چونکہ اس طرح کے مکار اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ہم بات بس یہی کہنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی مذہب کتنا جھوٹا بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایسے لوگ ماننے والے نہیں ہیں کہ کسی کو گالی دینے کو ثواب کہے. آپ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ گالی دینا ثواب ہے؟ پھر دین اسلام میں مسلمانوں کا لباس پہن کر بہروپی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گالی دی ہے تو ثواب، وہ صحابی کو گالی دی ہے تو ثواب. نعوذ باللہ، اس سے بڑا جھوٹا اور کون سا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ خاص اسلام کا چولا پہن کر دین کی جو بنیاد ہے اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے بارے میں گالی گلوچ کی بات کریں، ان کو برا کہیں، تو پھر ان سے برے
کوئی نہیں ہے دنیا میں جو پاک لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ محفوظ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اس طرح کی باتیں جب سنیں، سرکار کا فرمان ہے لعنت اللہ علی شرکم کہہ کر نکل جاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اے جھوٹے آدمی، تو صحابی کو برا کہتا ہے، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کے جانا چاہیے، یہ جوان مردوں کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، چونکہ گمراہیاں عام ہو رہی ہیں اور صحابہ کرام کی بے ادبی کی گمراہی بھی آج کل بہت پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، شریروں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل بیت کرام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ اے اللہ پروردگار، تو نے تیرے نبی کے صحابہ کو ہدایت کے ستارے بنایا، تیرے نبی کے اہل بیت کو نجات کی کشتی بنایا۔ پروردگار ہمیں وہ کشتی کا سہارا اور وہ ستاروں کی عنایتیں عطا فرما، اور انہی کی محبت میں ہمیں وقت اخیر تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔